بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام بیلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج بات کریں گے اپوزیشن کی طرف سے جو احتجاجی پلان جاری کیا گیا تھا، اس میں پچھلے ہفتے پھر رد و بدل ہوئی اور اس وقت تک بظاہر ایک کنفیوژن ہے کہ اپوزیشن اپنا احتجاجی پروگرام کب اور کیسے شروع کرے گی. باضابطہ طور پہ کوئی لائعمل اس انداز میں ابھی تک نہیں دیا جا سکا جس سے ایک عام آدمی کو یہ سمجھ آ سکے کہ اپوزیشن کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ تمام سٹیپس جو اپوزیشن لے سکتی ہے جس سے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے، تاحال اس طرف اپوزیشن بڑھتی نظر نہیں آ رہی. استعفوں کا ایک آپشن تھا جس پہ یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اگر اپوزیشن استعفوں کی طرف جائے تو یقینی طور پہ حکومت کو مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن تاحال ایسی کوئی پریکٹیکل چیز سامنے نہیں آئی. بہرحال اپوزیشن اپنا احتجاجی پروگرام اب، کیونکہ پہلے انہوں نے کوئٹہ سے اس کا تعین کیا تھا لیکن اب پنجاب سے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اپوزیشن کے اہم ترین رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمرزمان قاہرہ موجود ہیں، جن سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اپوزیشن کیا پلان رکھتی ہے، یہ جو کنفیوژن ہے اس کی ریزن کیا ہے، کیا اپوزیشن یونائٹ ہے یا پہلے کی طرح آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس حوالے سے بات کریں گے قمرزمان قاہرہ صاحب سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. اپوزیشن کے جلسوں کی تاریخ میں جو رد و بدل ہو رہی ہے، اس پہ جو سیاسی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ پہلا بڑا پاور شو ہم کہاں کریں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ کوئٹہ میں محمود خان اچکزئی پہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک بڑا پاور شو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سندھ میں پیپلز پارٹی آف کورس ایک بڑا جلسہ کر سکتی ہے لیکن وہ آفر کرنے میں ریلیکٹنٹ ہے. اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ معاملہ کیا ہے سر؟ دیکھیے، اتحاد بننے کے بعد جب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی سر تو اس کے فوراً بعد کیونکہ ہیسٹ میں میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کے اندر 11 تاریخ کی ڈیٹ رکھ دی گئی کوئٹہ کی. محمود خان اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ہم سب بلوچستان کے اندر نیشنل پارٹی بڑی پریزنس رکھتے ہیں. مینگل صاحب، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں ایک بڑا جلسہ کرنا، لیکن وہ یہ ڈیٹ رکھ دی گئی. اب اصل میں اس ڈیٹ کو تبدیل کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ جے یو آئی کا آلریڈی اپنے شیڈول تھے. پھر انہوں نے 18 تاریخ اناؤنس کر دی حیدری صاحب نے. 18 کو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سانحہ کارساز کا اینول ایک تقریب ہم رکھتے ہیں جو ہماری ہر سال ہوتی ہے، بی بی شہید کی شہادت کے بعد سے لے کے یا سانحہ کارساز سے لے کے. تو اس میں ہم نے گزارش کی کہ جی ٹھیک ہے، آپ 18 کو اگر وہاں کوئٹہ نہ رکھیں، کوئٹہ 18 کو رکھ رہے ہیں تو یہاں رکھیں، ہمارے پاس آ جائیں. پھر طے ہوا کہ مسلم لیگ نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے 16 کو گجرانوالہ کا جلسہ، تو گجرانوالہ میں ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے جلسہ کریں. تو یہ جو سٹارٹ کے لیکن سر یہ جو پہلے دن آپ کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں کیا یہ ساری جماعتوں کے پاس اپنا اپنا شیڈیول نہیں تھا کہ ہم نے پرسنلی یہ چیز کی ہوئی ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ساری ڈیٹیل، ہر چیز، پورے شیڈول آپ سامنے رکھ کے نہیں بیٹھتے. اور جب اچانک یہ ہوا تو اس سے پہلے جماعتوں نے اپنی اپنی میٹنگز تو اناؤنس کی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، جس طرح پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نے، جے یو آئی نے. اب اس سارے کو ایڈجسٹ کرنا پڑا. تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں اور گجرانوالہ میں ہمارا ریلی ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ جلسہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا جو گجرانوالہ میں ہو رہا ہے، پھر 18 کو کراچی میں ہو رہا ہے، پھر دین آنورڈ یہ سٹریم لائن ہو جائے گا. تو یہ سٹارٹ کے ٹیچنگ پرابلم کے طور پہ کہہ لیں، اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی آپس میں دوری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کوئی اقتدار کی بندر بانٹ نہیں کر رہے. ہم تو پاکستان کے عوام کے خواہش کے مطابق اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے نکلے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو آپ کی پہلی جو میٹنگ ہوئی جس میں آپ تمام جماعتیں تھیں، اس کے بعد مولانا صاحب اور مریم نواز کی، نون لیگ کی قیادت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی جس میں پیپلز پارٹی نہیں تھی. اب یہ بھی پولیٹیکلی جو ایک بعض انالیسس یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید بیک ڈور کسی ڈیل کے انتظار میں ہے یا ان کی کوئی پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں، اور نون لیگ اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں یہ کیونکہ اب ایکسٹریم پہ جا چکے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نکلیں گے سڑکوں پہ اور جو بھی ہوگا. ظاہر میاں صاحب کی جو تقریریں آ رہی ہیں، باقی چیزیں آ رہی ہیں، اس پہ اپنا موقف کلیئر کیجئے گا. دیکھیے، اس پہ 10 دفعہ موقف دے چکے ہیں. آپ نوجوان صحافی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کسی جماعت کے بارے میں تبصرہ کریں تو آپ کے تبصرے نفع یا نقصان کا باعث ہوتے ہیں، تو بڑے محتاط الفاظ میں ہونے چاہیے. کسی جماعت کو بغیر کسی وجہ کے کنڈیم کر دینا کہ اس کی کوئی بیک ڈور ڈیل ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے،
भले आप शक का इजहार ही करें, नहीं मैं भले आप सर किसी के शक मुंह भी में नहीं डाल कर के रहा, मैं बात जस्ट करें। जनरल एक परसेप्शन है जो नहीं लोग नहीं कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं वो नहीं आपसे नहीं 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 वजाहत भाई आप देखे ना, फरमा लें उसकी वजाहत। वो परसेप्शन अपनी जगह, लेकिन वो परसेप्शन जब आपके मुंह से निकलेगा तो वो सर परसेप्शन की अपनी ताकत बढ़ जाती है। आप भी ठीक, जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी सर, सो मेरी गुजारिश ये होगी कि इसके लिए थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत है। जी पीपल्स पार्टी उनके साथ है, वो हमारे साथ है, हम सब यकजान हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी पंजाब की क़यादत का रखा हुआ था मीटिंग लाहौर में, जी वो लाहौर तशरीफ लाए तो वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के पास भी चले गए। जी वहां उनकी कोई फॉर्मल अदरवाइज मीटिंग अनाउंस नहीं थी, उसमें ना पीपल्स पार्टी ना बाकी कोई जमात, क्योंकि जिसके पास वो लाहौर आए हैं तो उनसे जी मिलने चले गए। अगर कोयटा होंगे तो वो महमूद खान जगदई साहब या डॉक्टर मालिक साहब को मिल लेंगे, कराची ठीक गए तो वो बिलावल साहब को मिलेंगे, तो बाकी जमातें तो नहीं होंगी वहां पे। ठीक तो इसका मतलब इसके ये तबसरे करने कि इसकी वजह शायद ये है कि जी पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है और कोई डील कर रही है, और आप जरा उसकी जो जी हैयत है उसको देखिए कि वो लाहौर आए हैं। अब क्या हर मीटिंग के अंदर सारी जमातें बैठेंगी तो मीडिया मुतमईन होगा और तब हम अपनी सीरियसनेस आप पे यकीन दिला सकेंगे? ऐसा नहीं है। जी और इस पे तबसरा करते हुए आपको जरूर एनालिसिस करते हुए करें, लेकिन करते हुए जरा थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नीयत तो ना हो लेकिन मेरा नुकसान हो जाए। जी नहीं, हमारे तो सर बिल्कुल एक न्यूट्रल एक सवाल था कि आप उसका जवाब नहीं दें। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आपकी नीयत ना हो लेकिन मेरा नुकसान हो जाए, इस बात का ख्याल रखने की जरूरत जी दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। अब अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए पब्लिक जो जनरल पब्लिक है ना सर, अपोजिशन और गवर्नमेंट का ये एक चल रहा है, ज़ाहिर है जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई ऑलमोस्ट हर दिन ये चल रहा होता है कि जी अपोजिशन के साथ नहीं बन रही, इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही, नाकाम हो गई, या हम सड़कों पे निकलेंगे फिर निकलते हैं, कभी नहीं निकलते, रुक जाते हैं। अब आवाम बेसिकली ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई ऐसा वाजे, कोई क्रिस्टल क्लियर इस तरह का कोई मैसेज आए लोगों के लिए कि अपोजिशन फाइनली करने क्या जा रही है। फिर ये जो तारीखों के रद्द-ओ-बदल ने भी एक बड़ी मिस परसेप्शन फैलाई लोगों में कि जी ये करना नहीं चाहते, ये बस वैसे ही हो रहा है। तो बेसिकली ये मेरा इसलिए क्वेश्चन था। और अब सर जो रिज़ाइन की बात थी, मुस्लिम लीग नून के देखिए लीडरशिप मैं बड़ी इस पे उस गुजारिश पे कर देता अग्रेसिव हूँ। है कि जी हम इस्तीफे दे देंगे, बट दे भी नहीं रहे। सेम पीपल्स पार्टी का भी है। अब होने क्या जा रहा है सर, उस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा हमारे देखने वालों के लिए। देखिए, अगर आप हमारा एलामिया पढ़े सर तो उस एलामिये में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हम असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर, सड़कों पे एहतजाज भी करेंगे, इस ठीक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी पेश करेंगे, और जब अप्रोप्रिएट समझेंगे हम इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। इस हुकूमत को बहरहाल चलता करना है। और ये भी आपसे गुजारिश है कि जो पहली 4 APCs हुई, आप उनके एलामिये पढ़िए, देखिए कि हमने क्या इस हुकूमत को घर भेजने का वादा किया था या हमने हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करने के लिए प्रेशराइज किया था, उन पर दबाव डाला था। जी हमने गवर्नमेंट की सिमत दुरुस्त करने के लिए कोशिश की थी, ऑफर की थी कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, जिसके ठीक जवाब में हमेशा की तरह वो हमें गालियां देते रहे और हम सुनते रहे। जी ये पहली दफा है कि जब लोग पाकिस्तान के भी इनसे तंग आ गए, लोगों को भी इनकी असल शक्ल सामने हो गई और पता चला कि ये सब झूठ के ढोल थे जो फट गए, जिन्होंने एक्सपोज होना था वो हो जी गए। अब सर, मीडिया अदम भी ये एतमाद कह का रहा है, और आपने आपके जिक्र सवाल का फरमाया सर, कब तक एक्सपेक्टेड है कि अपोजिशन कोई नो कॉन्फिडेंस मूव लाए और किसके खिलाफ लाएंगे? प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ शुरू होगी, कहाँ से शुरू हो सकती है सर? क्योंकि पहले भी एक तजुर्बा देखा गया कि वो जो जी जी देखिए, मैं पहले बात कर रहा था, वो फिर सीक्वेंस खत्म हो जाता है ना। सवाल जी आपका आ गया था, जी मैं इसका फरमाइए भी जवाब में दे रहा था साथ आप। जी तो अर्ज यह है कि हम उसके अंदर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कोई हमारे अंदर दुई नहीं है, लोगों के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं जो बात। और हम मुतसादम जमाते हैं, मुखालफ ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ मुतसादम रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फिर हम इकट्ठे भी हुए और फिर हमें तारीख ने सबक भी सिखाए और हमने सबक सीखे भी हैं। गलतियां होती हैं इंसानों से, जमातों से भी, तो लेकिन हम इकट्ठे चल रहे हैं, अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक चल रहे हैं। अब रही बात कि जी इस्तीफे कब दें, देखिए ना, आप सहाफत करते हैं, जी आपको पता है कि कौन सा खबर, कौन सा सवाल, कौन सा टिकर किस वक्त कैसे चलाना है, जी कौन से अल्फाज उसके लिए मुनासिब होंगे कि हम अपना प्रॉपर मैसेज कन्वे कर सके। ठीक और अगर किसी से कोई बात निकलवानी है तो क्या लफ्ज अदा करेंगे ताकि उससे वो लफ्ज निकल सके। इसी तरह सियासत में हमारा ये काम है सियासी जमातों का कि हमने कौन सा काम कब करना है।
ٹھیک اب ہم میڈیا کی ڈیمانڈ کے اوپر تو یہ کام نہیں کریں گے. ہم اپنا ایک سر مومنٹم بلڈ کریں گے, اور سیاسی تحریک کا مومنٹم گریجولی بلڈ ہوتا ہے, وہ بلڈ کریں گے, اسمبلیوں کے اندر بھی کریں گے, باہر بھی کریں گے. اسپیکر صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے, پرائم منسٹر ٹھیک کے خلاف بھی آ سکتی ہے, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی آ سکتی ہے, چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی آ سکتی ہے. یہ بہت سر سارے چیئرمین آپشنز سینٹ ہیں کا جو کہ الیکشن ہماری تھا سر, کمیٹی. اس میں آپ سب اکٹھے تھے. محترم بلاور صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم آج تقریباً اگر آپ جیت مجھے چکے ہیں, بٹ بازی پھر بھی وہ انفارچونیٹلی آپ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ نو کانفیڈنس موو اپوزیشن جماعتیں مل کے لائیں گی اور پھر وہ پہلے والا معاملہ نہیں ہو جائے گا؟ بیسیکلی یہ ایک کوشچن ہے سر, جو یہ نہ میری خواہش ہے نہ عوام کی, بٹ لوگ جسٹ اس کو سننا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ڈیفرنٹ کیسے ہوگا. کیا شورٹی ہے کہ تمام جماعتیں واقعی وہ کر جائیں گی جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مجھ سے شیورٹی کون مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے؟ سر دیکھیں, اگر میں تو آپ فرما کوشش رہے ہیں کر کہ رہا ہوں. عوام تنگ ہے نہیں تو آف مجھے اب کورس مجھے عوام جواب کو دینے کچھ دینا, تو چاہیے سر. مجھے لوگ جواب کیوں دینے نکلیں آپ کے ساتھ؟ مجھے جواب تو دینے دیں بھائی. جی فرمائیے سر. اب آپ اپنا سوال ایک دفعہ جی بھر کے کر لیں تاکہ پھر مجھے ان انٹرپٹڈ بولنے دیں. سر بس میرا یہی سوال ہے کہ اس دفعہ کیا ڈیفرنٹ ہے کہ اپوزیشن واقعی وہ کر جائے میں گی جو آپ کا کہا جا رہا سوال ہے؟ آپ نے کچھ چوتھی دفعہ ریپیٹ کیا ہے, میں سمجھ گیا آپ کا سوال, میں جی لفظ مجھے سمجھ آ گئے, میں بول رہا ہوں. فرمائیے سر. عرض یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے 4 جو اے پی سیز کی اس میں ہم نے گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کی بات نہیں کی. ٹھیک آپ پہلے ان کے اعلامیے تو کھول کے دیکھیے, آپ کے سامنے آپ کے لائبریری میں پڑھا ہے, جی کھولیے دیکھیے. دوسرا کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کے خلاف موو کیا عدم اعتماد, تو جو جی لوگ سامنے کھڑے ہوئے وہ کتنے تھے؟ وہ پورے تھے. ٹھیک جب ووٹ خفیہ ہوا تو ووٹ کم ہو گئے. تو یہ جو خفیہ ہاتھ کام کرتا ہے اسی کے خلاف تو ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ وہ تو جو خفیہ ہاتھ خفیہ طریقے سے خفیہ ووٹ بیلٹ کو جا کے ڈسٹرب کر دیتا ہے, اور سر یہی وہ سوال ہے نہیں کہ ہونا کیا چاہیے. اس بار ایسا تو نہیں ہوگا؟ یہی ایگزیکٹلی میں جاننا چاہتا جو آپ نے فرمایا. دیکھیے اگر ہوگا, دیکھیں مجھے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, جی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کرنے والوں نے جن پہ الزام ہے اگر انہوں نے یہی کام کرنا ہے تو یہ تو ملک کی تباہی اور بربادی کی داستان ہے بھائی. اور ہم لیکن چاہتے سر یہ ہیں ہمارا کہ ایک اب وہ یہ معزز کام سینیٹر, نہ ہمارا ایک کریں. معزز ممبر اسمبلی اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ ایسی کسی بھی بلیک میلنگ میں یا کسی بھی پریشر میں آ جاتا ہے؟ کوسچن یہ ہے سر. میرے بھائی یہ پاکستان, ابھی آپ کی عمر تھوڑی ہے, پاکستان کے اندر بڑے طویل عرصے سے یہاں اس ملک کے اندر مارشل لا لگتے رہے ہیں, سر اس ملک کے اندر بڑے بڑے عجیب کام ہوتے رہے ہیں, اور ان کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مختلف قسم کی سیاسی کلاسز پیدا کی گئی ہیں. سر یہاں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بڑے آسان طریقے لوگوں کے پاس موجود ہیں. بہت سارے لوگ کسی خدمت کے جذبے کے تحت, لوگوں کی خدمت کے جذبے کے تحت نہیں آئے ہوتے, وہ پار انجوائے کرنے آئے ہوتے ہیں. سر عمران خان کے ساتھ جو لوگ پچھلے الیکشن سے پہلے بھاگ بھاگ کے گئے, آپ کا خیال ہے وہ پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے گئے؟ ان سر کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اور عمران سر خان بہت اگلی سارے حکومت آ لوگ تو رہی ہے. آپ کے لوگ ہیں لوگ سر اس میں. جی اب میری باری ہے میرے بھائی بولنے کی, ناؤ آئی ہیو ٹو انٹرپٹ یو. سر 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 فرمائیں سر. تو لوگ اس لیے ان کے پاس گئے کہ وہ حکومت میں آنا چاہتے تھے, وہ پار انجوائے کرنا چاہتے. تو جو پار ہنگریز ہوتے ہیں ان کی اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, وہ کچھ خاص لوگوں کے اشارے پہ چلنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ تاریخ ہے, اس کو بدلنا چاہیے. یہی ٹھیک ہماری کوشش ہے کہ نہ صرف ادارے اپنے رخ بدلیں, سیاسی جماعتیں, لوگوں کا بھی ایک دباؤ ہو, اور ایسے لوٹے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی چھلانگے لگائے چلے جاتے ہیں, کبھی پیٹریاٹ بنتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے یا بنا دیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اور ایسے اداروں کو عوامی دباؤ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس سے پیچھے ہٹیں, اور جس پہ پالیٹکس ہونی چاہیے پرنسپل کی, وہ پالیٹکس ہو. ہماری ٹھیک کوشش یہ ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم یقیناً کامیابی کے لیے نکلے ہیں, اور ہم کامیاب ہوں گے. اور ہماری کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ جس دن سے ہم نے یہ کیا, اس دن سے لے کے آج تک ہر وقت حکومت کے ترجمان جو ہیں وہ اپوزیشن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور کئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خدشہ نہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں ہے بھائی, تو کیا اتنے پینک کیوں ہوئے بیٹھے ہو؟ کیا 8 وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہو, صبح دوپہر شام دوپہر, ہر وقت آپ پچھلے دوپہر ہر وقت پریس کانفرنس چل رہی ہے؟ کیوں ٹھیک اتنے پینک ہوئے؟ کیوں غداری کے مقدمے بننے شروع ہو گئے ہیں؟ کیوں سٹنگ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو غداری کے مقدمے میں چارج کر دیا؟ یہی وجہ ہے نا. کیوں لوگوں ٹھیک کو مسلم لیگ کے جب میٹنگ ہوئی اس کے بندے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی؟ کیا گورنمنٹ پینک نہیں ہے؟
سو یہی ایک پریشر ہے، اور عوامی پریشر سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر بڑا حتمی رول رکھتا ہے. سر بالکل درست فرما رہے ہیں، ظاہر پبلک ہی ہے جس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ سر آخری سوال میرا آپ سے کہ کیا اپوزیشن کیا سمجھتی ہے کہ یہ جو آپ کی ابھی جو پروٹیسٹ ہوگا، جو احتجاجی مظاہرے ہوں گے، یہ الٹیمیٹلی کب تک وہ مومنٹم بلڈ کر پائیں گے جس سے جو اپوزیشن کا ایجنڈا وہ پورا ہو؟ کیونکہ گورنمنٹ کے تقریباً 2.5 سال تو پورے ہو چکے ہیں، اور یہ کتنا ٹائم لے سکتا ہے مزید؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ جنوری تک ہم اس پوزیشن میں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے اس سے قبل مومنٹم پکڑ جائے، لیکن شروعات اس کی 16 کو ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر 18 ہے، پھر آن ورڈ ہے، پھر باقی جماعتیں انڈیویجول بھی جلسے کریں گی. ہو سکتا ہے کل میں کسی جگہ جلسہ کرنے جاؤں پنجاب میں تو آپ مجھ سے سوال کر دیں کہ جی آپ نے الگ جلسہ کیوں کر لیا، ساری پی ڈی ایف کیوں نہیں ہے؟ تو یہ مومنٹم کا ایک حصہ ہوگا، اس موومنٹ کا ایک حصہ ہوگا. جماعتیں انڈیویجولی بھی لوگوں کے پاس جائیں گی، کلیکٹیولی بھی جائیں گی، اور اس حکومت کے خلاف لوگوں کو موبلائز کر کے انشاءاللہ اگلے سال کے آغاز میں جس طرح ہم نے اعلان کیا ہوا ہے اس حکومت کو گھر بھیجیں گے. بہت شکریہ قمرزمان قاہرہ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے کیٹیگری کے لیے اس چیز کا اظہار کیا کہ اپوزیشن اس بار متحد ہے اور پہلے سے بہتر نتائج کے لیے ہے، اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ہم نے پہلے جتنی آل پارٹیز کانفرنس کی اس میں کبھی بھی ہم نے گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کی بات نہیں کی، بلکہ گورنمنٹ میں ریفارمز کی بات کی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے کا مطالبہ لے کے اگٹھی ہوئی ہے، اور یقینی طور پہ اپوزیشن پرعزم ہے کہ وہ رزلٹ اچیو کر پائے گی جس کے لیے یہ الائنس بنایا گیا ہے. ناظرین، پروگرام میں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حکومتی نمائندے، اور ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان کا موقف آپ تک پہنچائیں گے کہ گورنمنٹ اپوزیشن کے اس احتجاجی پلان کو کیسے دیکھتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر فیصل جاوید صاحب. ان سے جانیں گے کہ اپوزیشن کا جو موقف ہے اس میں گورنمنٹ اسے کیسے دیکھ رہی ہے. سب سے پہلا سوال میرا سینیٹر صاحب آپ سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بتائیے گا کہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اپوزیشن نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو گھر بھیجیں گے، اور ہمارے ساتھ قمرزمان قاہرہ صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ 2021 وہ سال ہوگا جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اپوزیشن پھر سے اقتدار میں آئے گی، یا مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے یا جو بھی ہوگا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کتنا اس اپوزیشن کی جو ایفرٹس ہیں اس سے کتنی پریشان ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کا مطلوبہ نمبر عوام کی خدمت میں مصروف ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پورا فوکس ہمارا کام پہ ہے، ہم تو بہت زیادہ ہم انجوائے کرتے ہیں جب یہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں یا احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا APC کرتے ہیں. ہمارے لیے بھی فیسٹیول ہوتا ہے، ہم تو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یہی چیز ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے ان سے کہ یہ سارا ایک کرپٹ ٹولہ جو 30 سال باری باری اقتدار میں آتے رہے اور ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، تو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا رپورٹ کارڈ کہ بھائی آپ اتنا عرصہ پاکستان ملک برانی کرتے رہے، آپ نے ملک کے لیے کیا ہے؟ عمران خان تو بھی 2 سال ہوا ہے. تو خیر ہمارے لیے ان کا APC ہونا، PDM ہونا، ان کا یہ سب کچھ ہونا بہت انجوائبل ٹائم ہوتا ہے. جی سینیٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ عوامی مسائل کی طرف اگر آپ دیکھیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے روز بروز، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو یقینی طور پہ عوام میں تشویش پائی جاتی ہے. اب گورنمنٹ صرف اپوزیشن پہ ہی تنقید کرے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک جو خطاب کیا وہ اسلام آباد میں، آپ بھی وہاں موجود تھے، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ تمام بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے. سر اگر یہ ساری ایفرٹ گورنمنٹ لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ لگائے، مسائل کو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف لگائی جائیں، آپ کی جو ٹیم ہے اس کو بہتر کرنے پہ لگائی جائے، پالیسی سازی پہ لگائی جائے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کے جو مطالبے ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ لیکن آپ کا لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس صرف اور صرف اپوزیشن ہے. نیب کے حوالے سے بھی ظاہرہ حکمران بات کرتے ہیں، آپ کے منسٹرز بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کاروائیاں ہوتی ہیں. یہ چیزیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کے لیے سمپتھی پیدا کر رہی ہیں، ان کے لیے معاملات میں آسانی پیدا کر رہی ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل بھی قطعاً بھی کسی قسم کی کوئی مشکل کھڑی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈیجا وو ہے، یعنی کہ یہ ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے. یہ سب کچھ پہلے کر چکے ہیں. اسی طرح انہوں نے کھاتے کیے، ڈنر کیے، اکٹھے ہوئے، میٹنگز کی، APC کی، پھر کنٹینر لے کے نکلے، جلسے کیے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب دوبارہ بھی کوشش کریں. سارا محور ہے ایک ہی چیز،
وہ عمران خان صاحب سے چاہتے ہیں کہ وہ جو کرپشن کے سارے کیسز ہیں وہ ختم کر دیں. وہ 34 انہوں نے شکوں میں ترمیم چاہی کہ نیب ختم ہو جائے اور ہمارے کیسز ختم ہو جائے. 99 سے پہلے کے تمام کیسز وہ NRO چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن عمران خان صاحب تو ان کو NRO نہیں دیں گے. تو محور وہی ہے, باقی تو کوئی ان کا لینا دینا پبلک کے ساتھ ہے نہیں. ان کے پاس بہت مواقع دیے انہوں نے, پبلک نے ان کو باری باری آئے اقتدار میں, کچھ کر تو نہیں سکے. اپنی جیبیں بھری انہوں نے, اپنی پراپرٹیز بیرون ملکات سے ساری چیزیں اوپر گئیں, لیکن لوگ تو غریب ہوئے. تو یہ کہنا کہ جی ہمیں کوئی ٹف ٹائم دیں گے, قطعاً نہیں, بالکل نہیں. 100 ملا, بلکہ اگر کنٹینر چاہیے تو وہ بھی حاضر ہے, ہم انہیں کنٹینر بھی دینے کو تیار ہے, اور اگر بندے چاہیے جلسوں میں لوگ اگر کم پڑ جائیں تو ہم لوگ بھی دینے کو تیار ہیں. سینیٹر صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے جاننا چاہوں گا. اپوزیشن کے خلاف جتنے نیب کیسز ہیں اس میں ظاہرہ عموماً یہ تاثر تھا جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار سنبھالا, انہوں نے تب سے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا, سب جیلوں میں ہوں گے, جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس آئے گی. لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے, ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا, لیکن آن گراؤنڈ رزلٹس کیا ہیں؟ ملکی معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسی قابل ذکر بہتری نہیں ہے جس کو آپ کریڈٹ لے سکیں. اور اسی طریقے سے جو کیسز ہیں یا جو کرپشن کو ریکور کرنے کی جو بات کی گئی تھی, پیسہ واپس لانے کی بات کی گئی تھی, اس میں کوئی ایسی پروگریس نہیں ہے. تو جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے, ایک عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ یہ صرف حکومتی ایک رٹ ہے کہ کرپشن ختم کریں گے, لیکن آن گراؤنڈ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اس حوالے سے کیا کوئی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں, اور آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ابھی ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ کس طرح سے غریب ملکوں سے جو ہے پیسے جو ہیں وہ باہر ملکوں میں, ان ملکوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں جہاں سیف ہیونز ہیں, آف شور, یعنی کہ وہاں پر سوئس اکاؤنٹس ہو گئے, باقی چیزیں ہو گئیں. امیر ملکوں میں یہ پیسہ جاتا ہے, بہت جاتا انلیگلی ہے, یا غریب ملکوں سے منی لانڈرنگ ہو کے. اب اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, چیزیں ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ ہیڈڈ بائی شہزاد اکبر اس پہ کام کر رہے ہیں, اور عنقریب بھی جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں گے, تو پھر یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ واپس آنا شروع ہوگی. لیکن ظاہر ہے اس پہ ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ ٹائم اس لگ رہا ہے قانونی جو پیچیدگیاں ہیں, جیسے سینیٹر ذیشان نے بھی کل بات کی تھی, تو اس حوالے سے اس پہ بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عنقریب ہی وہ واپسی شروع ہو جائے گی. آخری سوال سینیٹر صاحب آپ سے, اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے, ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے, تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں گے, لیکن مڈ ٹرم الیکشن کروانا اتنے آسان نہیں ہے, آپ کو اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. کیا گورنمنٹ اس کے لیے پریپیئر ہے, اور کس لیول تک اگر اپوزیشن جائے تو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو کوئی ایکسٹریم سٹیپ لینے پڑیں گے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. اسمبلیوں میں یہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے, میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاعر نے کہا نا, ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا. انہیں عوام سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ اپنی کرپشن, اپنی منی لانڈرنگ کو بچانے کے لیے یہ سارا چیز کر رہے ہیں, لیکن انہیں NRO نہیں ملے گا. اور گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو 3 سال بعد دوبارہ نکلنا پڑے گا, ان کو دوبارہ نکلنا پڑے گا. جب الیکشن ہوں گے 3 سال بعد, پھر یہ کہیں گے دھاندلی ہوگی, پھر عمران خان نے آ جانا ہے, تو پھر یہ دوبارہ نکلیں گے. تو ان کا یہ کہ اگر یہ اقتدار میں ہے تو سب ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو بس سب غلط ہے. اب مسئلہ یہ کہ پرانا سسٹم چینج ہو گیا نا, جس میں یہاں کرپشن ہوتی تھی, منی لانڈرنگ ہوتی تھی, پبلک کا پیسہ باہر جاتا تھا, وہ سسٹم چینج ہو گیا. ان کو تکلیف یہ ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید, آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اپوزیشن کا جو احتجاجی پلان ہے ہم نے اس پہ بات کی, اپوزیشن کتنی سیریس ہے اس دفعہ, اور حکومت اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اسے کس انداز میں دیکھ رہی ہے. بہرحال کنکلوژن گفتگو کا یہ ہے کہ حکومت میں جو ریفارمز ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہونے چاہیے. مہنگائی سمیت جو ایشوز ہیں وہ یقینی طور پہ ایک عام آدمی کے ایشوز ہیں, لیکن اس کے برعکس حکومت کا جو موقف ہے کہ ہماری جو پروگریس ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, جس طرف ہم ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اپوزیشن اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. لیکن یہ تمام چیزیں یقینی طور پہ ہمارے دیکھنے والوں کے اوپر ہیں, انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا گورنمنٹ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے یا اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ بر وقت ہے اور اس کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.